أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم کاروبار دا ضرورت ہے اس دے بارے چ مقروض بڑا ہو گیا اے دعا لگی تو ان دی اللہ میں نہیں کھلی پڑھو یہ دعا کھلی پڑھو اے پڑھو نا استغفر ہاں جی اے دعا جڑی ہے نا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آیا سی نا اس کا نام سی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار تباہ ہو گیا مٹی سونا مٹی بن گیا بزدل ہو گیا لوگوں کا خوف بہ گیا گھروں نکلنا دل نہیں کرتا کنجوس ہو گیا پہلے ہاتھ بڑے کھلے سن یہ ساری چیزاں بیان کیتیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر یہ دعا دسی سی اصل طریقہ جو ہے نا انسان ہے نا ہوتا رہتا ہے نا کمی پیشی ہوتی رہتی ہے جو نبی کا طریقہ وہ یہ تھا یہ طویل دھاگے چلے لاکھوں کی پڑھائی لاکھوں کروڑوں کی پڑھائی یہ کوئی نہیں ہے جس کو کچھ نہیں آتا نا اس کے لیے بھی آسانی ہے کہ اللہ دے دے اللہ کو پنجابی آتی ہے اللہ معاف کر دے پشتو بھی آتی ہے ساری زبانیں اللہ کو آتی ہیں لیکن کرنا رجوع اللہ کی طرف ہے کوئی نہیں دے سکتا کوئی نہیں دے سکتا نبی پیغمبر سب اللہ کے محتاج ولی سب اللہ کے محتاج اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہ جسے عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے کسی بڑے کی بڑائی اللہ کے آگے کچھ نہیں یہ ذہن میں رکھیں اللہ خالق ہے اللہ کو سمجھیں اللہ کو مخلوق کے ساتھ نہ ملائیں کسی بھی حساب سے اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک کس کی تعریف کر رہے ہو کہ بیچ میں کوئی اور ہے ڈائریکٹ بات کر رہے ہو یا بیچ میں کوئی وسیلہ بابے کا آ گیا اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے صرف آپ نے یہ کہنا ہے اللہم ڈائریکٹ کال مل گئی کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا نہیں جی ادھر ہو کے ادھر جاساں ادھر ہو کے ادھر تے ادھروں پھر اللہ والا ایسا نہیں ہے نماز مومن کی معراج ہے اور مدد مانگنے کا طریقہ جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا وہ نماز ہے اور صبر ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کون کہہ رہا ہے اللہ مجھے کیوں نہیں یہ بات سمجھ آ رہی کیوں میں پھر غیروں کے پاس کوئی مرے ہوئوں کے پاس جا رہا ہے کوئی زندوں کے پاس جا رہا ہے صحابی بھی انسان تھے غربت بھی تھی اتنے امیر بھی تھے کیا کرتے تھے کہاں جاتے تھے نبی کے پاس آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کہو اللہم کیا ہے یہ کہا تھا کہ اے محمد مجھے دے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہودیوں نے ہم کو تانا دیا ہے کہ ہمیں کہتے ہو تم مشرک کو شرک کرتے ہو تو تم بھی تو شرک کرتے ہو تو ہم نے پوچھا بھی ہم کیا شرک کرتے ہیں بولا تم یہ نہیں کہتے انشاءاللہ انشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کہتے ہو انشاء محمد کہتے ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا یہ کہا کرو انشاءاللہ جو اللہ چاہے نبی کی زندگی میں یہ واقعہ ہوتا ہے اسی کی کہنے ہیں سرکار کچھ کرے ہو جیسی سرکار نظر رکھے ہو کمال ہو گئی یار
ساری کائنات کے اوپر نظر کس کی ہے؟ ذرے ذرے کی. مجھے تو کمر کے پیچھے نہیں پتہ کیا ہے. انسان اتنا بے بس ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. کتنی آزمائشیں آئیں. پیاری بیوی پر الزام لگتا ہے, 1 مہینہ تڑپتے رہتے ہیں. نہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگا 1 مہینہ تڑپتے رہے, نہیں پتہ چلا جب تک خالق نے آیتیں نہیں اتاری. قصوہ گم ہو گئی, سارا دن صحابی ڈھونڈتے رہے. یہ چند مثالیں دے رہا ہوں, قرآن سے بھی ہے. سورہ الاعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو, کل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دو, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں محمد بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ الا ما شاء اللہ. پڑھو, الاعراف ہے, 188 نمبر آیت ہے. اس لیے تو تمہیں قرآن کی طرف جانے نہیں دیتے. بڑے بڑے جتھے دعوے بڑا کرتے ہیں امت کو ایک کرنے کا, دعوے بہت کرتے ہیں دعوت کے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے آ جائیں, لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کہہ دیں کہ آؤ بھائی قرآن ترجمے سے سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں. ہوا کبھی ایسا؟ تمہیں قرآن سے دور رکھا گیا. دکانداری بند ہو جائے گی جب قرآن کو سمجھ جائیں گے تو. اور اتنا آسان ہے کہ بھیجنے والا رب کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہر خاص و عام کے لیے ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اور علماء سو کہتے ہیں نہیں, یہ بڑا مشکل ہے, اس کے سمجھنے کے لیے تو 14 علوم چاہیے. ہم نے پوری زندگی گال دی, ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ آئی, تو آ گیا اج دا جمعہ آیا. ساڈے کول مطلب پوچھنا اس دا, آندا ہوئی تے آوے ہی نہ دسے نہ اگوں. وہ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے اس کو آسان کر دیا ہے, تو کہتا ہے ظالم کہ یہ مشکل ہے. تجھے قرآن و حدیث سے دور کر کے فرقہ واریت میں مبتلا کر دیا, جھوٹ بول بول کے تیرا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. بیماری لگتی ہے تو تمہیں کسی اور راستے پہ چلا دیتا ہے, کوئی مصیبت آتی ہے تجھے اور راستے پہ چلا دیتا ہے. تمہیں اللہ کیا کہتا ہے, اس کا رسول کیا کہتا ہے؟ ہر جن انسان کو جو ایمان والا ہے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مجھ سے مدد چاہتے ہو اللہ سے تو ایک ہی طریقہ ہے, پہلے صبر پھر نماز. اور سب سے زیادہ بے صبری ہمارے اندر اس معاملے میں ہے کہ اللہ 10 دن ہو گئے پڑھتے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی. نبی 70 سال مانگتے رہیں, مالک کی مرضی دے نہ دے. تم تو پھر بھی بڑے زبردست ہو, چند دن بیٹھتے ہو روتے ہو, اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے. لیکن مانگو تو صحیح اس سے, وہ تیری رگ حیات کے قریب ہے, تجھے تو کہیں جانا نہیں پڑتا ہے. وہ کہتا ہے ایڈی دور یار تو آ گیا ہے, رب دے گوانڈ رہنا ہے. وہ رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تیری رگ حیات کے قریب ہوں. مذاقن کہہ رہا ہے اللہ. اللہ کا مذاق ہے کسی کے ساتھ؟ کہاوت پڑھ رہا ہے اللہ. اللہ تو کہتا ہے نبی کہہ دے ان کو, یہ جب تجھ سے پوچھتے ہیں اللہ کیا ہے کہاں ہے, تو ان کو کہو میں تو تمہارے قریب ہوں. جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. آگے شرط لگاتا ہے مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو. اب اللہ کا حکم نبی کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. اب آپ کسی کو کہہ کر دیکھیں نبی کی بات, لباس کے بارے میں کہہ کر دیکھیں, داڑھی کے بارے میں کہہ کر دیکھیں, کھانے کے انداز کو کہہ کر دیکھیں, لڑنے کو پڑھتے ہیں. اللہ حکم دے رہا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی فقط اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی. کبھی سوچا میں کب قریب ہونا چاہتا ہوں؟ میں تو اللہ میرے قریب ہے. مجھے جب مصیبت آئے نہ پیسے لگے, نفل تو گھر میں پڑھنے زیادہ افضل ہے مسجد کی نسبت. کوئی مسئلہ ہو, بیماری, کوئی اولاد, کسی کی طرف پہلے 2 نفل پڑھ, اللہ کے ساتھ تیرا ہاٹ لائن ہو گیا, کوئی ڈسکنیکٹ نہیں.
کوئی وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ ذرا میں باہر نکل کے گال کرنا ہے تھے، سگنل ڈراپ ہوندے پین. اللہ کے ساتھ کسی کے سگنل ڈراپ نہیں ہوتے، نہ ہی بیلنس ختم ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا. اور یہ وہ بیلنس ہے جتنا زیادہ بولتے جاؤ گے اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. اور ایک واحد ذات اللہ کی ہے جس سے جتنا مانگو گے وہ اتنا زیادہ راضی ہوگا. روزانہ مانگو، اربوں پتی ہو پھر بھی مانگو، راضی ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے تب بھی مانگو. مانگنا نہ مانگنا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ سے نہ مانگنا ناراضگی نہیں. جی پہلے سرکار کو جاساں، سرکار پھر کچھ کر کے دیسی. پھر اگو سرکار کہندی دیکھو نا جی اے بھی تساں ایک افسر کو بننے ہو تے ڈائریکٹ جا سکنے ہو. دیکھو بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ساتھ ایک افسر کو ملا رہا ہے. مثال کیا دے رہا ہے اللہ کے ملانے کے لیے؟ پہلے چپڑاسیاں مل سو نا تو اس دیاں منتاں کر سو تو پھر جا کے افسر میں. اور بدبخت افسر تو میرے رب کا محتاج ہے. اندر جاتا افسر بنا ہوا تو باہر نکلتا تو ہتھ کڑیاں لگی ہوندی ہیں، بالاں تو پکڑ کے تو پولیس کھڑی ہوندی ہے کہ رشوت خور ہے. نہیں ہوتا ایسا؟ تو میرا اللہ تو رب ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ذرے ذرے کا نگران ہے. وہ تو سب جانتا ہے، تیرے دل کی بات بھی جانتا ہے. وہ اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے دنیا بھی نہیں بنائی تھی. اس وقت سے جانتا ہے کیا ہوگا، کب کیا ہوگا. اس خالق کو ملاتے ہو مخلوق کے ساتھ. وہ اتنا کمزور تمہارا گمان ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، جیسا تیرا مجھ پر گمان ویسا میں تیرے ساتھ کروں گا. دعوے سے مانگ اور تیرے دل میں ہو کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. ضد لگا جیسے ماں سے لگاتا ہے. ماں کے پاس بھی چند ٹکے ہوتے ہیں، 10 دن کے بعد کہتی چل کام روزہ بنا لیتا ہی. تو میرا رب تو مانگتا جا وہ راضی ہوتا جاتا ہے. تمہیں سب سے پہلے اللہ سے دور کیا جاتا ہے شعبدے دکھا کر. جس کو کرامتے کہتے ہو اللہ کی قسم وہ دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ جس کو تم لوگ کرامتے